اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ورنہ تو پڑھتا جائے یا اوپر آتا جائے گا تیرے، کیونکہ نہ میرے پیٹ میں، نہ میری آنکھوں میں، نہ میرے کانوں میں۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان سے بری بات، اس کا شر ہے، یہ نکلے گا، اس سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی کی بیٹی بہن کو اگر دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے تو وہ ٹیلی ویژن پہ تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، جو دکھانے والی وہ بھی آتی ہے، چاہے وہ خبریں پڑھنے والی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شیخ الحدیث بن کے، تو وہ بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ آدھا اتار کے اور ایسے سوال کر رہی ہے کہ مولوی صاحب بچہ بن کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عزت ہے اسلام کی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ کر دے میرے بھائی مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری آپ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے، یا رب ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ میرا بھائی یہ چند باتیں جو ہیں، یقین جانیں اللہ میری آپ کی اگر مجھے سمجھ آ جائے یا آپ کو، تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ دو آنسوں کی مار ہوتی ہے یہ جو لیے پھرتے ہو تم، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، وہ مالک جو تیری رگے حجات کے قریب ہے، تیرے دل میں آنے والا خیال بھی وہ اس وقت تک جانتا ہے جب تیرا بابا آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے وہ بھی محفوظ کر دیا لوح محفوظ میں۔ تو کیا وہ اتنا تجھ سے بے خبر ہے کہ تیرے اوپر مصیبت آئے تو روئے تو وہ تجھ پر ترس نہ کرے؟ وہ تو تجھے ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ اس کے باوجود میں دعائیں مانگ رہا ہوں، روتا ہوں، حج عمرے کرتا ہوں، منتیں مانتا ہوں، لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ ہے جو لوگ کتے کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اپنے کان کا علاج کرتے ہیں۔ معالجین تو عموماً یہ کر دیتے ہیں، آپ کو کتے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہم ایک مثال دیتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو کہے گا بھی آپ پر جادو ہو گیا، بس آپ اس کے پیچھے اس کی گردان کرتے جائیں، اور جیسے جیسے اس منحوس لفظ کو کہتے جائیں گے ویسے ویسے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے جب اس کی کسی غلطی کا اعتراف کیا جائے نا۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ تبھی آج میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا سلف صاحب مجھے کیا ہے، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے تجھے، انشاءاللہ اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل کر دیتے ہیں۔ معالج کے منہ سے بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس طرح پوری ہو جاتی ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ میں اس کو پکڑوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ ہم گئے ہیں فلاں ملنگ کے پاس، جو بات اس نے بولی وہ پوری ہو گئی۔ وہ اللہ کے بندے غور تو کر، پلیت وہ ناپاک جوئیں اس کو بھری ہوئی ہیں، نخون اس کے بڑے ہوئے ہیں، بدبو اس سے آ رہی ہے، اور تو نے اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس نے جو بات کہی، شیطان تو اس کی پوری کرے گا بات، کیونکہ اس نے سن لیا اور اس نے اپنے فرض کر لیا کہ میں نے اس کا کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس کا جو غلط کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ اس کا یقین کہیں اللہ پر نہ آ جائے۔ تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ہمارا بے بس ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تجھے نہیں مانگتا، تیرا منہ نہیں بنتا، رونے والا منہ ہی بنا لے اگر رونا نہیں آتا۔ خود قرآن میں کہتا ہے اکیلے بیٹھ، اللہ دعا کا طریقہ بتاتا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، انہ لا یحب المعتدین۔ مجھ سے مانگ چپکے چپکے اور طمع سے۔ وہ مانگنے کا وقت، اس وقت میں پیٹ کر کے سویا ہوتا ہوں، اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے اعلان فرما رہا ہوتا ہے میں سویا ہوں۔ نہیں جی جاؤں گے ملا صاحب کو کوئی پڑھائی لواں گے یا انہوں کوئی دے کے دعا کرا لیں گے۔ کبھی پیسوں سے بھی دعائیں ہوتی ہیں؟ جو میں اپنے لیے مانگ سکتا ہوں یا میری ماں یا میری باپ مان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگ۔ آپ پیسے دیں اور کہیں حافظ صاحب میرے سے دعا کرنا، کہ جا جی خیر ہو سی، تیرے باپ کا راج ہے خیر ہو سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یقین جانے پچھلے سال کی بات ہے، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ہماری مسجد میں درس تھا، انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے بعد اتنا ڈر لگتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ کبھی کہ زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی ہوگی۔ انہوں نے بولا ساری زندگی ہم نے اس میں گزار دی، کسی کا کوئی بھلا کیا تو پھر اس کو ساتھ ہی کہا دعا کری میرے سے، کہتے تم نے تو اجر لے لیا اس سے، تم نے تو اللہ کے لیے اس کا بھلا کیا، اور دعا کا کہہ کر تم نے اس سے تو لے لیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو نے دے دیا، باقی اللہ جانے۔ اللہ کا اللہ سے کہہ اللہ یہ میں نے تیری خاطر اس کام یہ کی مدد کی ہے، تو اس مدد کے بدلے میری فلاں حاجت کو قبول کر، تو کہہ نا، وہ کیا کہے گا؟ اس لیے میرے بھائی یہ چند باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔